اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العلی العظیم۔ تو سامعین محترم، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی آخری سپارے سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل میں نے کیا ہے۔ اس کے بارے میں مختصر سا بیان، مختصر سا تشریح اور مختصر تفسیر کر کے اپنے موضوع کو انشاءاللہ سمیٹوں گا۔ سب سے پہلے خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں بے عقلیوں سے نکال کر جس نے ہمیں حیوانوں سے نکال کر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا۔ میرا موضوع ہے مخلوق خدا اور خداوند عالم کے وحدانیت کے بارے میں۔ تو خداوند عالم کا اور شکر ہے کہ جس نے ہمیں بے زبانیوں سے نکال کر خداوند عالم نے ہمیں نطق کرنے والا پیدا کیا۔ تو خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے وحدانیت کے اقرار خداوند عالم نے قرآن میں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دے کہ خداوند عالم ایک ہے، پروردگار ایک ہے۔ اپنے وحدانیت کا اقرار خدا خود قرآن مجید میں کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، خدا کے وحدانیت ایک ہونے کا دلیل آپ کو میں مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا کہ بالفرض کرے آپ کہیں جگہ جا رہے ہو، فلاں جگہ ایک بندہ کہتا ہے کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ کہتا ہے شیر بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ اس کے باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، اس کے باتوں کو مانے گا صحیح نہیں، یا غور نہیں کرے گا، یا اس کے باتوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کے باتوں کی طرف دھیان نہیں دیں گا، تو وہ ایک اور بندہ آ جاتا ہے، پھر بتا دیتا ہے کہ آپ لوگ مانے اس بندے نے صحیح کہا ہے، آگے شیر بیٹھا ہوا ہے۔ بندے اور کوشش کرتے، توجہ کرتے ہیں کہ وہ پھر شاید نہ مانے، پھر بھی وہ دوسری طرف جس طرح آگے بندے کا اس نے بات نہیں مانا تھا، اسی طرح شاید اس کا بھی بات نہ مانے۔ اسی طرح اگر تیسرا بندہ آئے تو آخر کار بندے سب حیران ہوتے کہ شاید صحیح ہو، سب دیکھنے واسطے جاتے ہیں، وہ ہاں دیکھتے ہیں کہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد ثابت ہوتے ہیں، سچا ثابت ہوتے ہیں کہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ پہلا انہوں نے عمل نہیں کیا، کیونکہ ایک ہی بندے نے کہا تھا۔ تو سامعین محترم، خدا کی وحدانیت صرف حضرت محمد نے نہیں دیا، خدا کی وحدانیت صرف حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں دیا، خدا کی وحدانیت صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں دیا۔ خدا کی وحدانیت اگر دیا ہے تو 1,24,000 انبیاء نے بھی دیا ہے، پتھروں نے بھی دیا ہے، حیوانوں نے بھی دیا ہے، جن پرند، ان سب نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے۔ تو سامعین محترم، اس سے بھی اور بھی دلیل کافی زیادہ ہے۔ تو قرآن مجید میں خداوند عالم نے ایک اور دلیل ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ایک ہونے کے دلیل یہ بھی ہے کہ اگر دو خدا ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوتا، نظام زمین اور آسمان کے نظام خراب ہوتا۔ ایک یہ نظام کیونکہ گھر میں
فرد زیادہ ہو، گھر میں بندے زیادہ ہو، گھر میں چاچا چاچی سب مل کے بیٹھتا ہو، ماموں سب اکٹھے ہو، گھر کے نظام بندے زیادہ ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتا چھوٹا گھر میں، تو اتنی بڑے مخلوق کا خدا، اتنے بڑے زمین و آسمان کا خدا، اس زمین کا آسمان کا صحیح سلامت ہونا، اس زمین اور آسمان میں کوئی خرابی پیدا نہ ہونے کی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات صرف ایک ہی ہے۔ تو گھر کے نظام چلانے واسطے ایک بندے سے دوسرے بندے میں یا کوئی اور لڑائی جھگڑے میں آ جاتے ہیں، ایک بندہ کہتے ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، دوسرا کہتے ہے کہ نہیں میں نے وہ کرنا ہے، تو گھر میں یہ چھوٹا سا گھر میں یہ نظام صحیح نہیں رہتا، تو یہ پوری کائنات میں دو خدا کے ساتھ نظام کس طرح صحیح رہے گا؟ تو سامعین محترم، اس سے یہ مطلب صادر ہوتا ہے کہ خدا کی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، خدا اگر اللہ ہے تو صرف ایک ہی اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سامعین محترم، اور بھی بہت دلائل ہیں خداوند عالم اللہ کے ایک ہونے کا۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کو مانتا ہوں، آپ کے ماننے والا ہوں، لیکن گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو کوئی ایسا جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ دیکھ سکے۔ اس کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک اور جملہ بھی فرمایا تھا، خدا تو وہ ہے جو ولا یمکن الفرار من حکومتی، زمین میں کوئی ایسا جگہ نہیں جہاں خدا کی، پروردگار کی، اللہ کی حکومت سے فرار ہو۔ آپ چھپ کے گناہ کرنا چاہیں، آپ غاروں میں گھس کر گناہ کرنا چاہیں، آپ گھروں میں جا کر گناہ کرنا چاہیں، یا آپ پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر گناہ کرنا چاہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہی سن رہا ہے، وہی انسانوں پر کرم نوازی کر رہا ہے۔ تو وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے خدا کی عظمت، خدا کی برکت، خداوند عالم کی طرف سے جو عطا ہم پر نازل ہوتی ہے اس کا شکر۔ تو اب اس مقام پر ہم پہنچے گے کہ خداوند عالم کا پہچان ہم نے کیسے کیا۔ اب بالفرض کرے گھر کا نظام ہو، بندہ نیا تازہ ترین بندہ آ جائے، وہ پوچھے گا دوسرے سے فلاں گھر کدھر ہے، میں نے اس گھر میں جانا ہے، فلاں گھر کدھر ہے، میں نے اس میں جانا ہے، تو پوچھنا پڑے گا وہ شخصیت جو وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ گھر کہاں ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ آگے پہچان کروانے واسطے مدد کی ضرورت پڑے گا اس کو۔ اسی طرح ہمیں بھی خدا کی پہچان ہونے واسطے، خدا کی پہچان، خداوند عالم کی ذات کو پہچان کرنے واسطے ہمیں بھی ذات کی ضرورت ہونا تھا۔ اس ذات کا نام حضرت محمد مصطفیٰ اور معصومین علیہ السلام ہے۔ انہوں نے ہمیں خدا کی وحدانیت کے اقرار کرایا، خدا کی ذات ہمیں دکھایا، کس طرح نظام میں کائنات میں بسر کرنے ہمیں بتایا۔ خداوند عالم نے یہ خود حدیثوں میں، روایت میں یہ نقل ہوا ہے، اگر میں آل محمد کو خلق نہ کرتا میں خدا کا پہچان تک بھی نہ ہونا تھا۔ اب خدا کی پہچان، خدا کی تمحید، خدا کی تعریف اگر دنیا میں ہو رہے ہیں تو محمد و آل محمد کی صدقے میں ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک یہ بھی میں بیان کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ محمد و آل محمد کا بھی
کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں خداوند عالم وحدانیت جس نے ہمیں خلق کی اس کا پہچان کروایا۔ تو سامعین محترم، آپ لوگوں سے التجا ہے کہ محمد و آل محمد کے دامن کو نہ چھوڑے، محمد و آل محمد کے احسانات کو نہ چھوڑے، محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق عمل کریں۔ تو سامعین محترم، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو اگلے موضوع میں انشاءاللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کے بارے میں کہ ان کے تخلیق، ان کی خلقت کس طرح ہوا، وہ میں بیان کروں گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔